بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک زبردست سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں کہ علمیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک جاننے والے کی کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کی ہے نے آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح مقررہ وقت پر گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا، اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال حوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن کافی سالوں سے اسے اسیب ہے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے اسیب بھی ہے، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے نہ تو وہ کھانا کھاتی ہے اور نہ کسی کو ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ اسیب کا شکار ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور کے گھر والوں کی مجبور سے جیلی عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر اس طرح کے مریض ہمیشہ میری اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں اس کے گھر والوں کو لازمی کہہ کر اٹھتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کے آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پوشن میں ہم اترے تو ہمارے استقبال بڑے سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دو تین اور گھر کے افراد عامل ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ میری پوتی جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہی ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آئی ہے، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی تھی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ اسی اثنا میں بچی کا والد بولا، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محسوس کر لیا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کے کمرے میں کوئی جاتا تو اس کو جاگتے پاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کہہ کر دوائی کی تجویز کی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا وہ ایک بار کہنے پہ ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی اسیبی مسئلہ ہے، جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا اس کو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں ان کو بلایا گیا، انہوں نے یہ کہہ کر کہ اس پر کالا جادو ہے کوئی تویز دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عالم بلوائے گئے، سب نے یہی کہا کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تویزوں سے علاج شروع کیا جاتا ہے اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر دیا ہے، اور جب بھی اسی کمرے میں جائیں اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو اسیب کا اثر۔ میں نے اس سے کہا کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں؟ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے السلام کیا تو لڑکی نے منہ پر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی میں ٹھیک۔ اس کے مختصر سا جواب سن کر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو کون سا مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔
میں نے کہا اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے کہا جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ کوئی آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی طبیز، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پائی جا رہی۔ میری سی بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے گا۔ لڑکی نے کہا میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور محسور کو خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید بہرحال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا، میں فریش ہو کر بہرحال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا تھا۔ اس نے کہا آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی محسور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سنبھال لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے کھولا تو اس پہ السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ناظرین محترم، اس کہانی کا دوسرا حصہ لے کر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم روز روز ملتے رہیں۔ ناظرین محترم، یہ کہانی کچھ زیادہ لمبی تھی، اس لیے میں نے اس کے 2 پارٹ بنائے ہیں، تو اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ بہت شکریہ۔